اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ آج 6 رمضان المبارک ہے اور ہم روٹین سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہمیں کچھ چیزیں جو بار بار ریمائنڈر کے طور پہ کرنی ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی ہوتی رہے، ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی رمضان میں آپ کسی بھی عبادت ذکر کے لیے بیٹھیں تو آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ نفلی اعتکاف آپ پورے رمضان میں کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ نماز کے لیے بیٹھیں، تسبیح کے لیے بیٹھیں تو آپ نیت کریں اعتکاف کی۔ مسجد میں آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اللہ کریم انشاءاللہ رمضان کے نفلی اعتکاف سے آپ کو مستفید کریں گے۔ ایون گاڑی میں آپ ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو آپ گاڑی بھی تو ایک کمرہ ہے نا، آپ اس میں بیٹھیں اور اعتکاف کی نیت کریں اور آپ ذکر کرتے رہیں اور آپ کی ڈرائیو بھی ہو جائے گی اور آپ کو اعتکاف اور ذکر کی انشاءاللہ توفیق بھی اور اجر بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ رمضان میں روز تھوڑا بہت صدقہ ضرور کریں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوائن ہو، جو میسر ہے اسی کو مؤثر بنائیں، کیونکہ صدقہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، شفائیں دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے اور ہم رمضان کے لیے سلامت رہیں تو آپ کچھ صدقہ روزانہ رمضان میں ڈالیں اور اجر بھی کئی گنا، کیونکہ رمضان میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور 70 سے مراد ہے بے شمار گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم صدقے کی اس نعمت سے اور اس اجر کے ملٹیپل ہونے سے کیوں بچیں، ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم آپ اپنی ایک قضا نماز ضرور پڑھیں۔ قضا نماز میں آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں، لیکن عشاء کی جب آپ قضا کریں گے تو آپ فرض اور وتر، عشاء کے وتر جو 3 وتر ہیں ان کی بھی قضا کرنی ہے۔ کوشش کریں روزانہ صلاۃ تسبیح کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے چچا حضرت عباس کو وصیت فرمائی تھی صلاۃ تسبیح کے بارے میں کہ کیا مفہوم ہے کہ کیا میں آپ کو ایسی نماز نہ بتا دوں جو آپ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن سارے گناہ معاف فرما دے، تو آپ یہ نماز روزانہ پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو گویا آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہے کہ اس کو روزانہ پڑھیں، یعنی اس کی پہلی جو حدیث کا پہلا ہی حصہ ہے وہ کیا ہے کہ اس نماز کو روزانہ پڑھیں۔ تو کم از کم رمضان میں ہم صلاۃ تسبیح کو روزانہ پڑھیں، اور اس میں اس طرح سے ہمارا تیسرا کلمہ 300 بار پڑھا جائے گا، جو کہ رمضان کا ایک بہت ہی جو سمجھیں کہ ایک خزانہ ہے۔ رمضان میں تیسرا کلمہ عرش والوں کی تسبیح ہے، جب عرش والے اس کو کرتے ہیں تو دونوں میں آہنگی پیدا ہوتی ہے، میلوڈی پیدا ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ہے، یہ سوغات ہے، رمضان کی سوغات ہے تیسرا کلمہ۔ تو کوشش کریں کہ آپ صلاۃ تسبیح اس کو پڑھیں۔ تو آج جسمانی اور روحانی ٹپ کی ہم بات کرتے ہیں، کچن ٹپ کی بات کرتے ہیں، ذکر آف دا ڈے ہے ہمارا روٹین میں۔ تو جسمانی ٹپ میں آج کی ٹپ ایسی ہے کہ جو جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، 2 in 1 ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسواک، جسے ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان میں ہی کرنا ہے، اسے پورا سال کرنا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس کو پریورٹی اس لیے دی جاتی ہے، اس کی امپورٹنس اس لیے بڑھ جاتی ہے، یہ اس لیے مینڈیٹوری ہو جاتی ہے کہ ہم ٹوتھ برش نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، تو لہٰذا سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہم نے مسواک کرنی ہے۔ رمضان میں اور آؤٹ آف رمضان مسواک بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ حدیث بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسواک کتنی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت پر اس بات کو مشکل نہ جانتا تو مسلمانوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں اور ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے،
یہ امام شافعی نے بھی سے بھی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی، نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے وہ بغیر مسواک سے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ تقریباً 40 احادیث مسواک کی فضیلت کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے، دانتوں کو مضبوط بناتی ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ مسواک جس جیب میں ہوگی، جس پرس میں ہوگی، انشاءاللہ وہ کبھی خالی نہیں رہے گا۔ مسواک کرنے والے شخص کو اللہ کریم خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت عطا فرمائیں گے۔ جس گاڑی میں مسواک ہوگی اللہ کریم اسے حادثوں سے بچائیں گے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسواک کی پشت کو اپنی آنکھوں پہ پھیرے تو اللہ کریم اس کی بینائی کو تیز کر دیں گے۔ تو مسواک ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ مسواک کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر لمحے سے ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ مجھے مسواک کی فضیلت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جب بھی میرے پاس آتے ہر دفعہ مجھے مسواک کے لیے ضرور کہتے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسواک کی زیادتی سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو چھیل نہ ڈالوں۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے۔ تو لہٰذا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، ہمارے دانتوں کی صفائی ہمارے معدے کو ٹھیک رکھتی ہے، ہمارے نظام میں ہضم کو درست کرتی ہے، ہمارے منہ کی صفائی کے لیے ہمیں ایکٹیو رکھتی ہے، ہماری گفتگو کو پرتاثیر بناتی ہے۔ یعنی مسواک اتنی ضروری ہے، اور جسے ہم نے بھلا دیا ہے، کوشش کریں کہ پورے سال میں مسواک کو عادت بنائیں۔ جس طرح ہر بچے، ہر فرد کا ٹوتھ برش ہوتا ہے، اسی طرح ہر بچے، گھر کے ہر بوڑھے جوان، ہر فرد کا مسواک اس کے پاس ہونا چاہیے، اس کے واش روم میں ہونا چاہیے، اس کی جیب میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ میرے قلب کو نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، جو عظمتیں تھی اویس کی، جو رابطے تھے بلال کے، یہ وہی رابطے، وہی عظمتیں جو ان صحابہ اکرام کے دل میں ہوں گی۔ اگر ہم مسنون اعمال سے محبت نہیں بلکہ عشق کریں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ جوابی کارروائی کے طور پہ ہم پہ محبت اور شفقت کی نظر ڈالیں گے، جس کے ہم سخت محتاج بھی ہیں، سخت محتاج ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہم پہ رحمت فرمائیں گے، اور اس کی تاثیر پوری امت کو عطا فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی جب سنتیں بھولی بلائی جا رہی ہوں گی کہ اس وقت سنتوں کو زندہ کیا جائے گا تو 100 شہیدوں کا اجر ہے، اور ایک روایت میں 100 نوافل کا اجر ہے۔ تو وہ سنتیں جس سے ہم نے تھوڑا سا بے دھیان ہو گئے ہیں، تو ان کا ریوائول بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مسواک کو اپنے پاس لازمی رکھیں انشاءاللہ۔ اور کچن کے ٹپ میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یوگرٹ جو دہی ہے جب سالن میں ڈالا جائے گریوی کے لیے، مسالے کے لیے، اس کی تھکنیس کے لیے، اگر اس کو جتنا زیادہ بیٹ کر کے ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ سالن کی گریوی جو ہے وہ یعنی خوبصورت بھی ہوگی، ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا، اور وہ دیکھنے میں بھی، کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی، اور مسالہ بھننے میں بہت اچھا ہوگا، آسان ہوگا۔ یعنی دہی کو خوب بیٹ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ذکر آف دا ڈے میں آج ہمارا بہت ہی خوبصورت ذکر ہے۔ آپ انمول خزانہ کی کل ہم نے بات کی تھی، سب لوگ ماشاءاللہ بارک اللہ یرحمک اللہ پڑھتے ہیں۔ تو انمول خزانہ میں ایک آیت کا حصہ ہے، آل عمران کی جو آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے ہاتھ میں ساری خیریں، تو سب کر سکتا ہے، ساری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایسی ایک آیت ہے کہ جس میں کائنات کے خزانے ہیں۔ جس کی اولاد نہیں ہے اس کی نظر جب بھی کسی کے بچے پہ پڑے، اس کو دیکھ کے وہ یہ آیت پڑھ لے، تصور میں بچوں کو دیکھے اور آیت پڑھے کہ اللہ کریم تو نے مخلوق کو یہ اولاد دی ہے، تیرے ہاتھ میں اولاد دینا، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں ہے تو مجھے بھی دے دے، ٹھیک ہے۔
اگر کسی کو مالدار دیکھے اور خود پہ غربت ہے، قسم پرسی ہے، فاقہ مستی ہے، خدا نخواستہ، تو یہ آیت پڑھے کہ اللہ جس کو دی ہے نا اس کو سلامت رکھ، اسے اور دے، لیکن مجھے بھی دے کیونکہ تیرے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، تو سارا کر سکتا ہے۔ جس کو اچھے بر کی تلاش ہے، اچھے جوڑے کی تلاش ہے، اچھے زوج کی تلاش ہے، وہ بھی کسی کا خوبصورت کپل دیکھے، کسی کا باہم محبت ہمدردی والا چلتا پھرتا جوڑا دیکھے، اپنے نیبر میں، اپنے رشتہ داروں میں راہ چلتے، تو دعا کر لیا کرے یہ آیت پڑھ کے، اور اس آیت کو دن رات پڑھیں۔ اور جو اس کا خاص عمل ہے آؤٹ آف رمضان، آج تو ہم پورا دن اس آیت کو انشاءاللہ پڑھیں گے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، جو جو آپ کے خواب ہیں، جو جو آپ کی خواہشیں ہیں، ان کو تصور میں کریں اور ان کو پڑھتی جائیں، لیکن آؤٹ آف رمضان ہم اس کو پکا کریں گے انشاءاللہ ریسٹ آف آور لائف، کہ ہم کیا کریں گے 40 ٹائم صبح شام اس آیت کو پڑھیں گے، 40 مرتبہ صبح شام ہم یہی آیت پڑھیں گے۔ دیکھنے میں مختصر عمل ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے انشاءاللہ، اور اس کو ہم پکا کریں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور کل ہمارے جو سیکنڈ لیکچر تھا اس میں بات ہو رہی تھی، تو کسی نے روحانی غسل کے بارے میں پوچھا، کہ کسی لیکچر میں انہوں نے سنا کہ روحانی غسل کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم یہ کیا، اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے گروپ میں نئے لوگ شامل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم ان کا آنا مبارک ثابت کرے، برکت والا ثابت کرے، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے بولوں کو اللہ کریم تاثیر دیں، ریاض سے پاک رکھیں، کسی تکبر سے پاک رکھیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے اللہ کریم خیر کے کام کو آگے پھیلانے میں ہمارے مددگار انشاءاللہ ثابت ہوں، اور ہماری برکتوں میں برکتیں اس گروپ کے ساتھ اور امت کے ساتھ انشاءاللہ ہر معاملے میں ڈالیں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، عافیت میں بھی، روحانیت میں بھی، تسبیحات میں بھی، مسلے میں بھی، ہر چیز میں برکت ڈالیں انشاءاللہ۔ تو وہ یہ ہے کہ روحانی غسل کیا ہے۔ روحانی غسل ایکچولی وہی غسل ہے جو آپ روٹین سے کرتے ہیں، یعنی آپ جو شاور لیتے ہیں ایک بار دن میں، 2 بار، ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ اس وقت گرمی ہے اور ہمارے بہن بھائی دن میں کئی بار غسل کرتے ہیں، تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اگر وہ اپنے ہر غسل کو روحانی غسل بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی بہت سی نجاستوں سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سی عادت بد سے، بہت سی کمیوں کوتاہیوں سے، بہت سی رکاوٹوں سے ان کی نجات ہو جائے گی۔ اور وہ روحانی غسل کیا ہے؟ بالکل قرآن اور حدیث سے ہے کہ آپ نے قرآن کی جو آخری 6 صورتیں ہیں، سورت کافرون سے سورت ناس تک، یہ آخری قرآن کی 6 صورتیں ایکچولی یہ اینٹی بائیوٹک ہیں، یہ قبر کے لیے بھی آسانی فراہم کرتی ہیں، یہ اس جگ کے لیے بھی آسانی فراہم کرتی ہیں، کیونکہ سورت کافرون کے بارے میں ہے کہ جو سورت کافرون پڑھ لیتا ہے اللہ کریم سے شرک سے بچا لیتے ہیں، اور سورت کافرون جو ہے وہ ایک کھلا اعلان جنگ ہے کفار کے درمیان، یعنی آپ کفار سے مراد اس وقت یہ لے سکتی ہیں بیکٹیریا کے خلاف، جنات کے خلاف، جادو کے خلاف، یہ ایک ننگی تلوار ہے کہ اس میں دیکھیں بڑا سیدھی سی بات ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب نہیں ہے، جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھتا، گویا یہ سر عام مقابل آنا ہے کفر کے، تو لہٰذا آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی نجاستیں، آپ کی جادو، آپ کے ٹونے، آپ کا سحر، آپ کی لا علاج بیماریاں، ان سب سے نجات کے لیے سورت کافرون ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورت نصر ہے، یہ تہائی قرآن ہے، پھر سورت لحد ہے، یہ دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے، سورت اخلاص ہے، یہ بھی یعنی تہائی قرآن ہے۔ آپ سورت فلق اور ناس دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ 11 آیات دے کے بھیجا تھا، تو گویا یہ ساری کی ساری صورتیں، آخری جو 6 صورتیں ہیں وہ بہترین صورتیں ہیں، ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، اور تیر بہدف بھی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی غسل کرنا ہے، جب بھی شاور لینے کا آپ کا ارادہ ہو، آپ آخری 6 صورتیں پڑھ لیں واش روم کے باہر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو بہت ہی فضیلت ہے، اگر 1 دفعہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا بایاں پیر واش روم میں لے کے جائیں گی اور واش روم کی پہلے دعا پڑھیں گی، بسم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے
واش روم کی دعا، پہلے 6 صورتیں پڑھی، واش روم کی دعا پڑھی، بایاں پیر جو آپ کا لیفٹ فٹ ہے وہ آپ نے واش روم کے اندر پہلے ڈالا، اور پھر آپ واش روم میں گئیں۔ واش روم میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی لسانی ذکر نہیں کرنا زبان سے، قلبی ذکر دل میں واش روم کی دعا مستقل پڑھتے جانا ہے۔ اور واش روم کی دعا بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے شاور لیا، آپ نے اپنے اوپر پانی دائیں بائیں کندھے سر پہ ڈالا، اور آپ نے یہ تصور کیا کہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے جسم سے ساری بیماریاں دھل رہی ہیں اس پانی کے ساتھ، آپ کے بے روزگاری کے مسائل آپ سے دور ہو رہے ہیں، آپ کی تطہیر ہو رہی ہے، آپ کے روگ دور ہو رہے ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، بے اولادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کشف کی اتنی اعلیٰ کیفیات اللہ پاک نے عطا فرماتی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ میں غسل کے پانی دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ نہانے والے کے کون سے گناہ اور بیماریاں دھل رہی ہیں۔ وضو کا پانی، جب وضو والا نمازی وضو کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کا گرتا ہوا پانی دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ وضو کرنے والے کے کون سے گناہ اور مشکلات اس وضو سے اس سے دور ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا غسل جو ہے اس کے بارے میں سقراط کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، آخری غسل دیا جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ کہ غسل جو ہے وہ ہر بیماری، ہر رکاوٹ، ہر مشکل کو دور کرتا ہے۔ تو اب آپ نے 6 صورتیں پڑھی، واش روم کی دعا پڑھی، اور بایاں پیر واش روم میں ڈالا، واش روم میں پانی سر پہ ڈالتے، کندھوں پہ دائیں بائیں ڈالتے ہوئے آپ نے دل میں یہ دعا پڑھی۔ پھر میں کہہ رہی ہوں کہ زبان سے ذکر واش روم میں نہیں ہے، قلبی ذکر کی اجازت ہے۔ دل میں آپ نے یہی دعا واش روم کی سوچتے جانا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ اس پانی سے میرے سارے مسائل دھل رہے ہیں۔ جب آپ غسل کر لیں اور باہر نکلیں تو اپنا دایاں پیر اب ادر وے اراؤنڈ کرنا ہے، پہلے بایاں پیر اندر ڈالا تھا، باہر نکلنا ہے تو آپ کا رائٹ فٹ یعنی دایاں پیر باہر آئے گا، اور آپ نے غفرانہ کا پڑھ کے پھر آپ نے یہی 6 صورتیں پڑھنی ہیں، آپ کا روحانی غسل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ایکٹیو رہیں گے، بہت زیادہ وقت میں برکت پڑے گی، اعمال میں برکت آئے گی، اللہ پاک آپ کو لیزینس سے بچائیں گے، کلمزینس سے بچائیں گے، آپ ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، کاہل نہیں ہوں گے۔ یہ سستی کاہلی مومن کے قریب آئے یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ مومن سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، مسلم ایکٹیو ہے، وقت کا پابند ہے، وعدے کا پابند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جس کے حلال طیب کماتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو ایکٹیو ہوگا تو کرے گا نا۔ نمازیں بھی 5 پڑھنی ہے، ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اذکار بھی کرنے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، تو ان کے لیے مومن کو ایکٹیو ہونا ہے۔ اور ایکٹیو ہونے کے لیے یہ ایک بہت اچھی روحانی ٹپ ہے کہ آپ روحانی غسل کر لیا کریں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جتنے لوگوں کو ہر مسئلے کے لیے بتایا کہ اس نیت سے غسل کریں تو اللہ کریم نے ان کے مسائل حل کر دیے، جس نیت سے آپ غسل کریں گے۔ اور اگر جیسے بعض اوقات مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بات نہیں سنتے، ان سے ہم کہتی ہیں روحانی غسل تو وہ نوٹس نہیں لیتے، تو جب بچہ یا میاں یا گھر کا کوئی فرد جو ضد پہ اڑا ہوا ہے، نہیں کرنا چاہتا، تو جب وہ غسل کرے تو آپ جو ہیں باہر بیٹھ کے اس کی طرف سے یہ عمل کر سکتی ہیں کسی دوسرے کے بیہاف پہ۔ جیسے سپوزنگ میرا بچہ غسل کر رہا ہے تو میں 6 صورتیں باہر ہوں، میں 6 صورتیں پڑھوں گی، اور جتنی دیر وہ غسل کرتا رہے گا میں دل میں، بلکہ اگر میں باہر ہوں تو میں اونچی آواز میں بھی واش روم کی دعا پڑھ سکتی ہوں، اور جب وہ باہر نکلے تو پھر میں 6 صورتیں اس کے بیہاف پہ یہ عمل کر سکتی ہوں۔ اگر کوئی کسی دوسرے ملک میں ہے تو آپ اس کی طرف سے جب آپ اپنا روحانی غسل کریں تو اس کی بھی نیت بیچ میں کر لیں کہ اللہ کریم اس کے یہ مسائل ہیں، میں اس کی طرف سے بھی غسل کرتی ہوں۔ اور ایک طریقہ آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ پوری امت کی طرف سے، انسان و جنات کی نیت سے غسل کر سکتی ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کے مسائل حل فرما دیں، سب کے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ ٹھیک ہے،
اور آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ عرض آف اسلام کی نیت کر لیں کہ اللہ کریم اس میں جتنے افراد ہیں ان سب کے مسئلے حل کر دیں اور پوری امت کے مسائل حل کر دیں. تو اللہ کریم جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائیں گے. اور اگر آپ جنابت سے ہیں اور آپ نے غسل کرنا ہے تو پھر آپ پہلے 6 صورتیں نہیں پڑھیں گے واش روم جانے سے پہلے, صرف واش روم کی دعا پڑھیں گے, کیونکہ جنابت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف واش روم کی دعا پڑھی غسل جنابت کرنے کے لیے, لیکن روحانی غسل کی نیت کی. آپ نے 6 صورتیں نہیں پڑھنی, آپ نے صرف واش روم کی دعا پڑھنی ہے, لیفٹ فٹ اندر لے کے جانا ہے. واش روم میں بھی آپ نے یہی دعا پڑھتے رہنا ہے, واش روم کی دعا دل میں پڑھنا ہے, دل میں سوچنا ہے. جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ پاک ہو چکے ہیں نا, پھر آپ 2 دفعہ یعنی 1 دفعہ غسل سے پہلے والی جو قضا ہوئی ہے آپ کی وہ بھی 6 صورتیں پڑھیں گے, اور پھر باہر آنے کے بعد والی بھی 6 صورتیں. گویا آپ 2 دفعہ وہ عمل کر لیں گے تو آپ کا روحانی غسل انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو روحانی غسل میرا خیال ہے ڈیٹیل سے اس سے بات ہوگی, یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے بتائیے گا, ہم انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے اللہ کی رحمت سے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کے خانہ نبوت کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم اپنی امت کی جو مائیں ہیں ان کے لیے مدر آف بلیورز کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو ہم نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ, حضرت بی بی عائشہ, حضرت بی بی سودا کے بارے میں کل پڑھا تھا. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج اور کل ہم انشاءاللہ ازواج مطہرات کو ہی, اپنی ماؤں کو ہی ڈسکس کریں گے, ان کے حالات مختصراً اس لیے کہ صرف یہ خاکہ ہے, اس کے لیے ڈیٹیل کے لیے تو ہمیں یہ 30-40 منٹس تو بالکل ناکافی ہیں, جس میں ہم 5-7 اور چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اس کے لیے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ہستیوں پہ, لیکن ہم ایک برکت کے لیے ہم ان کی زندگی کا چھوٹا سا خاکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کو ڈسکس کرتے ہیں, اور برکت کے حصول کے لیے اس کو کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل آڈیوز بھیجنی شروع کی اور آرٹیکل بھیجنے شروع کیے, تو اس کے لیے تو ہمیں کئی ماہ درکار ہوں کہ ہم ایک زوجہ پہ ایک اپنی ماں پہ بولنا شروع کریں, اور ہم کئی دن بھی اگر لیکچر کرتے رہیں تو ان کے اوصاف اور ان کی خوبیاں اور ان کے الحمدللہ رب العالمین اس سرزمین کی, اس گلوبل کی, اس پلانٹ کی وہ بہترین خواتین ہیں. تو اس پہ تو بہت زیادہ بولا اور لکھا جا سکتا ہے. تو یہ مختصر وقت صرف اس خاکے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ نالج والی کلاس ہے ہی نہیں ہے نا, مینس کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تھیسز لکھنا ہے. میں آپ پہ اپنی علمیت جھاڑوں, علمیت ہے ہی نہیں, جھاڑنے کیا ہے. تو یہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ صرف برکت کے حصول کے لیے ایک تذکرہ ہے خانہ نبوت کا, اہل بیت کا. تو اللہ کریم اس کی برکت, اس کی تاثیر ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے. تو حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. 2 زینب, بی بی زینب آپ کے نکاح میں رہیں. تو آج ہم دونوں بی بی زینب کو ذکر کریں گے. پہلی جو ہیں حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ قبیلہ بنو حلال بن عامر سے تعلق رکھتی تھی. مسکینوں پر بہت مروت کرتی تھی, بہت رحمت کرتی تھی, بہت انفاق کرتی تھی. اسی وجہ سے ان کا لقب ام المساکین, مسکینوں کی ماں, ام المساکین پڑ گیا تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن جوش کے نکاح میں تھیں. جب حضرت عبداللہ بن جوش جنگ احد میں شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی. یہ صرف 8 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اور ان کا وصال ہو گیا. گویا وہ 2 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن کا وصال ہوا ہے, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور یہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ تھیں, جو ام المساکین بھی تھیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں. جمادی الاخر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد شوال 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, اور حضرت بی بی زینب بنت جوش
یعنی یہ دوسری بی بی زینب ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ زینب بنت خزیمہ ہیں جن کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا، اور دوسری حضرت زینب بنت جوہش ہیں. یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، گویا فرسٹ کزن تھی. ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارث سے ہوئی تھی جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اڈاپٹڈ بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت زینب سے حضرت زید کا نباہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے انہیں طلاق دے دی. خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا وَزَوَّجْنَاكَهَا، یعنی جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا. ان کا نکاح اللہ کریم نے عرش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا. ازواج مطہرات کو پڑھنے کے بعد ہم تعدد ازواج پہ جو بحث کریں گے اس میں اس نکاح کی ڈیٹیل انشاءاللہ میرا خیال ہے ڈے آفٹر ٹمارو اس ایک کمپلیٹ ہم جو پوری لیکچر ہوگا وہ اسی پہ رکھیں گے کہ لوگوں کے یہ جو اعتراضات ہیں نعوذ باللہ ازواج کی کثرت پہ، اس پہ انشاءاللہ اس بحث میں اس واقعے کو ہم پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ لیں گے. انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی کئی مزید آیات بھی نازل آئی جس میں متبنہ یعنی لپالک بچہ یا اڈاپٹڈ جو کڈ ہے اس کا فیصلہ ہوا کہ آئندہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا. اگر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس کے باپ کے ناموں سے پکاریں گے، اپنا نام نہیں دیں گے کسی بچے کو کہ جس کا نطفہ ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا. یہ بھی ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے ڈے آفٹر ٹمارو. حضرت زینب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ آپ کی فرسٹ کزن تھیں، اور ان کا ولیمہ جو ہے وہ بڑا شاہانہ تھا. ایک مینڈا تھا بی بی زینب کے پاس، انہوں نے اس کو ذبح کیا اور 3 دن تک اہل مدینہ کو گوشت روٹی کے ساتھ توازے کی گئی. ٹھیک ہے. اور حضرت جویریہ بنت حارث، ان کے والد قبیلہ بنو خزاع کی شاخ بنو مسلک کے سردار تھے. حضرت جویریہ بنو مسلک کے قیدیوں میں لائی گئی تھی. جب مومنین کو ان پہ فتح ہوئی تو قیدیوں میں حضرت بی جویریہ لائی گئی تھی. حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں یہ آئی تھی. جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان صحابی کے حصے میں آئیں. انہوں نے حضرت جویریہ سے مکاتبت کر لی. یعنی مکاتبت کیا ہوتا ہے کہ ایک مقررہ رقم آپ مجھے دے دیں تو آپ آزاد ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی جویریہ کی طرف سے وہ رقم ادا فرمائی اور ان سے نکاح فرمایا. یہ شعبان 5 ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو ازواج مطہرات میں آج ہم نے جن بیویوں کا ذکر کیا ان میں 2 بی بی زینبز ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جوش، حضرت بی بی ام سلمہ اور حضرت بی بی جویریہ بنت حارث انشاءاللہ. اور کل ہم اگلی ازواجات کو ہم انشاءاللہ ازواج کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ڈے آفٹر ٹمارو ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب پہ ہوگا تعدد ازواج یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کثرت پہ انشاءاللہ. تو اللہ کریم ہم سے یہ عمل قبول فرمائیں، اس کی تاثیر عطا فرمائیں، خیر عطا فرمائیں، ہماری کلاسز میں برکت ڈالیں، ہمارے گروپ میں برکت ڈالیں، ہمیں خیر کے بول عطا فرمائیں، تاثیر والے بول عطا فرمائیں، اور ہماری غلطیوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو، ہماری کوئی بھی ایسی دانستہ نادانستہ حد ادب ہو گئی ہو اللہ کریم اس پہ درگزر کا معاملہ فرمائیں. وہ کریم ہیں، وہ معاف فرمانے والے ہیں، انہیں معاف کرنا آتا ہے. ہم کمزور ناتواں عاجز بندے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف زاری ہے، رونا ہے، اس کے پاس سارا زور ہے. ہمارے پاس صرف محتاجیاں ہیں، فقر ہے، اس کے پاس ساری غنا ہے. وہ اپنی غنا میں سے ہمیں جسمانی روحانی طاہر طیب وافر نہ ختم ہونے والا رزق پوری امت کو، انسان و جنات کو، ہمارے گروپس کو اللہ کریم عطا فرمائیں. اور اللہ کریم عافیتوں کی نعمت ہمیں، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، ہمارے گروپ کو اور پوری امت کے جن و انس کو اپنی رحمت خاص سے نوازیں. اور رمضان کی وجہ سے، رمضان میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کریم ہمارے ہر عمل کا اجر ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گروپ کو، پوری امت کے جن و انس کو 70
سے بھی بے شمار دفعہ عطا فرمائیں اور ملٹیپل کر دیں انشاءاللہ. اور اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیں، ہمارے دکھوں کو دور فرمائیں، ہماری کمزوریوں کمیوں کوتاہیوں پہ پردہ پوشی کریں، ستر پوشی کریں، ہماری پردہ دری کبھی بھی نہ کریں. اور اللہ کریم ہمیں عزت، پردہ، شرم و حیا، عافیتیں، نگاہوں کا جھکنا عطا فرمائیں. اللہ کریم ہمیں بڑے بول سے بچائیں، ناگہانی آفتوں سے بچائیں، ناگہانی خرچوں سے بچائیں. اللہ کریم برے دوستوں سے بچائیں، بری صحبتوں سے بچائیں، ہماری نسلوں کو بے دینی سے بچائیں، اور ہماری نسل میں، پوری امت کی نسلوں میں کوئی جوڑا ایسا نہ بنے جو کلمے سے دور ہو. اللہ کریم اگر ہمیں بدبختوں میں تو نے لکھا ہوا ہے تو خدا ہم پہ رحمت فرمائیں، اور اپنی خاص رحمت سے لکھنا اور مٹانا آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم سب کو سعید وقتوں میں لکھتے ہیں، بلند وقتوں میں لکھتے ہیں. اللہ کریم اس رمضان کی برکت سے ہماری محرومیاں مٹا دیں، ہماری بدبختیاں مٹا دیں، ہماری رکاوٹیں دور کر دیں، ہمارے جادو، جنات، سحر، اللہ کریم بندشیں دور فرما دیں. اللہ کریم رشتوں کی رکاوٹیں دور فرمائیں، بے اولادیوں کے غم دور فرمائیں. اللہ کریم ہمارے بڑھاپوں کو محتاجیوں سے بچائیں، ہمارے ماں باپ پہ رحم اور کرم اور فضل کے معاملات فرمائیں. اللہ کریم ہمارے استادوں کو معاف فرمائیں، ان پہ فضل اور کرم فرمائیں، ان کی نسلوں کو شیطان اور نفس کے غلبے سے بچائیں. اللہ سونے ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اے میرے سونے عرش کے مالک رب، اپنی خاص رحمتوں کو متوجہ فرمائیں، ہم کمزوروں پہ اپنی خاص شفقت کو متوجہ فرمائیں، ہمارے گھروں کو اپنی فضل اور کرم کی چادر سے ڈھانپیں. اللہ کریم جو تیرے گھر جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، وہاں موجود ہیں، اللہ کریم ان سب کو، اس سفروں کو آسان، مقبول، سہل، سبک رفتار بنانا. اللہ کریم انہیں اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ کریم اس امت میں جتنے سفید بالوں والے ہیں، اللہ کریم ان پہ ترس کھائیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، انہیں مستجاب الدعوات بنائیں. اللہ سنے ہمارے آخری وقت کو آسان بنائیں. اللہ کریم آسان بنائیں. اللہ کریم نزاع و فضا کی سختیوں سے اللہ کریم نجات دینا. اللہ کریم ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کے پاس ضمانت رکھواتے ہیں. اللہ سنے آخری وقت میں وہ کلمہ ہم سب کو عطا فرمانا، اور ہماری نسلوں سے بھی وہ کلمہ کبھی نہ چھیننا. اللہ کریم ہماری نسلوں کا آخری امتی بھی بہترین مومن ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ سونے آپ امین رب ہیں کائنات کے، آپ اس امانت کو آخری وقت میں ہمیں لوٹائیے گا. اللہ کریم کائنات کے ہر مستجاب الفرد کی دعا میں سے ہمیں حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں. اللہ کریم زمین کے اوپر عافیتیں دیں، زمین کے نیچے عافیتیں دیں. اللہ کریم زمین کی چادر جب ہم اوڑھ کے سوئیں تو اللہ سونے وہ ہم پہ بھاری نہ ہو، ہم پہ نرم اور ہلکی رہے. قبر وسعتوں والی دینا. اللہ کریم یہ گھر بھی وسعتوں والے دینا. اللہ کریم قبر سکون والی دینا، اور زمین کے اوپر بھی سکون والے گھر دینا. اللہ کریم قبر میں ہمیں اچھے پڑوسی دینا کہ ان کے اوپر جب خیریں برسیں تو ہماری قبر بھی ٹھنڈی ہو. اللہ کریم اس زمین پہ بھی پڑوسی بہت اچھے دینا، جب ان پہ رحمتیں برسیں تو ہم بھی ان سے مستفید ہوں. اللہ کریم ہمارے دوستوں میں برکت ڈالیں، ہمارے ساتھیوں میں برکت ڈالیں، ہماری اولادوں میں برکت ڈالیں، ہمارے مالوں میں برکت ڈالیں، ہمارے وقت میں برکت ڈالیں، ہمارے ایمان میں برکت ڈالیں، ہمارے تصویر مسلح میں برکت ڈالیں، ہمارے قرآن کی یاد دہانی میں برکت ڈالیں، ہمیں مسنون اعمال کرنے میں برکت عطا فرمائیں. ہماری نسلوں کی، پوری امت کی، ہمارے گروپ کی برکتوں میں برکتیں ڈال دیں، ہمارے گروپس کی برکتوں میں برکتیں ڈال دیں. اللہ کریم ہمیں جوڑ کے رکھیں، اپنے دین کے لیے کام کرنے والا بنائیں. اللہ کریم یہ جو خدمت آپ لے رہے ہیں، اللہ کریم یہ جو آپ نے اپنا کمین لگایا ہے، اللہ کریم جو ڈاکیا بنایا ہے، اللہ سنے بنا کے رکھنا.
اللہ سنے یہ ڈیوٹی لے کے رکھنا ہم سے، ہماری نسلوں سے، پوری امت سے، ہمارے گروپ سے یہ ڈیوٹی لے کے رکھنا۔ اللہ کریم جو نسبتیں ہماری جڑی ہوئی ہیں تسبیح خانے سے، اللہ کریم ان نسبتوں کی تاثیر دے کے رکھنا، خیریں اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سونے ہر گود اللہ کریم عافیت کے بچے کھلائے۔ اللہ کریم ہر شخص بہترین جوڑے میں منسلک ہو۔ اللہ کریم ہر مریض ہر لا علاج بیماری سے شفا پا جائے۔ اللہ کریم ہر مریض ہر روگ سے شفا پا جائے۔ اللہ کریم ہر مرض چاہے وہ جسمانی ہے روحانی ہے اللہ کریم دور فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو متقین کا امام بنائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری قبروں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ کریم ہم اپنے والدین سے اللہ کریم بہت زیادہ خوش رہیں، ہمیں ان کی طرف سے اچھی خبریں آئیں، ان کے بڑھاپے پہ اپنا تیرا خاص کرم ہو۔ اللہ کریم جو اس دنیا سے پردہ کر کے لوگ جا چکے ہیں، اللہ کریم جتنی تیری امت قبروں کے نیچے زمین کے نیچے سوئی ہوئی ہے، اللہ کریم ان کے اخلاقیوں پہ ترس کھائیں، ان کی غربت پہ ترس کھائیں، ان کی تنہائیوں پہ ترس کھائیں۔ اللہ کریم وہ جو قبر کیڑوں کا گھر ہے، اللہ کریم اندھیروں کا گھر ہے، اللہ کریم تنہائیوں کا گڑھا ہے، اللہ کریم اسے رونقوں کا باغ بنا دیں، عافیتوں کا گھر بنا دیں، کشادگی کا محل بنا دیں، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، ان سے درگزر فرمائیں، انہیں معاف فرمائیں، ان کے درجات بلند فرما دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اللہ کریم جو مانگا وہ بھی دیں، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیں، جادو سحر نظر بد ٹونے حاسدین کے حسد اللہ کریم ہر طرح کی نجاستوں سے پاک فرما دیں، غیبت چغلی چوری جھوٹ سے بچا لیں۔ اللہ کریم جو جوڑے بنے ہیں بن کے رہیں، اللہ کریم کبھی نہ ٹوٹیں۔ اللہ کریم جو بننے جا رہے ہیں وہ عافیتوں کے جوڑے ہوں۔ اللہ کریم جو بچے کائنات میں آئے ہیں وہ سدا نیکوکار رہیں، جو آنے کی راہوں میں ہے نورانیت روحانیت کے پورے ایمان اور بے عیبی کے ساتھ اس دنیا میں اتریں۔ اللہ کریم جو خالی گودے ہیں وہ ہری بھری ہو جائیں، رنگ و رنگ ہو جائے، امت کا ہر فرد پا جائے۔ اللہ کریم امت کا ہر فرد یہ دنیا بھی پا جائے وہ دیس بھی پا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وارزقنا طیبا واستعملنا صالحا استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔